12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے حصہ نظم سے اعادے کے طور پر اشعار کی تشریحات ہم نے شروع کی ہیں۔ میری دعا کے جس کے شاعر صفی اورنگ آبادی ہیں، ان کا ہم نے مختصر تعارف دیکھے، اور یہ نظم مناجات ہے۔ مناجات کسے کہتے ہیں اس کا تعارف بھی ہم نے دیکھا، اور کل میری دعا کے 3 اشعار کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کو آپ نے بغور سماعت کیا ہے۔ اور اب جو ہے آج نظم کا چوتھے شعر کی تشریح میں کرنے جا رہا ہوں۔ اس نظم میں جملہ 11 اشعار ہیں۔ آج ہم 4 اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ چوتھا شعر ہے: دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ عزیز طلبہ، شعر کی تشریح اس طرح ہے: زندگی کے معاملات اور تقاضوں کی تکمیل میں کوئی کمی رہ جائے تو دل میں ہر وقت ایک بے چینی سے محسوس ہوتی رہتی ہے، یعنی سوال و خواہش کے مکمل طور پر پورا ہونے پر ہی انسان مطمئن ہوتا ہے۔ اسی نکتے کے پیش نظر شاعر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کے دل کو ہر طرح سے مطمئن بنا دے۔ شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ مالک و پروردگار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہم اسے روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم تو اس کے غلام ہیں، ہم صرف التجا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر مالک اسے غم دینا چاہتا ہے تو دے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ہمدرد و غمخوار بھی دے تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ عزیز طلباء، صفی اورنگ آبادی کی نظم مناجات کا یہ چوتھا شعر تھا جس کی ہم نے تشریح دیکھیں۔ اس کے بعد 5واں شعر ہے: آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ عزیز طلباء، صفی اورنگ آبادی کے شعر کی تشریح کچھ اس طرح ہے۔ شعر کی پہلے نثر دیکھیں: اے اللہ، میری آنکھوں کو ایسی لذت دیدار، لطف نظارہ نصیب ہو جو مجھے ہر لحظہ، ہر لمحہ میری منچاہی شراب معرفت کی مستی دے۔ شارب معرفت کہتے ہیں اللہ کے پہچاننے کا علم۔ تشریح کچھ اس طرح ہے شعر کی: شاعر اللہ تعالیٰ سے چشم بینا طلب کر رہا ہے، جس کی بدولت وہ اللہ کی قدرت کا نظارہ کر کے ہر لحظہ، ہر گھڑی ان میں اس طرح مست رہے جیسے منچاہی شراب کے ملنے اور بھی اسے پینے سے ہوتے ہیں۔ یہاں شراب سے شراب معرفت مراد ہے۔ معرفت کا مطلب ہے اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچاننا۔ چھٹا شعر: میری دعا، صفی اورنگ آبادی کی مناجات نظم سے: محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ شعر کی تشریح: اے اللہ، اچھائی و برائی کے دھوکے سے میری حفاظت فرما اور مجھے بد نصیبی، بد اقبالی اور گردش ایام یعنی آفت و مصیبت نہ دے۔ شاعر کے مطابق دنیا کسی سیدھی سادی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی پیچیدہ اور الجھن میں مبتلا کر دینے والی شے ہے۔ یہاں جو چیز اچھی نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہی ہو، اور یہی حال بری نظر آنے والی شے کا بھی ہے۔ در حقیقت شاعر اللہ تعالیٰ سے وہ علم و شعور طلب کر رہا ہے جو اسے دنیا کے سفید و سیاہ، اچھے و برے میں تمیز کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو، اور جس کی بدولت وہ فریب، دھوکہ کھانے سے محفوظ رہ سکے اور کوئی غلط فیصلہ کر کے کسی مصیبت و آفت کا شکار نہ ہو سکے۔ اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ سفید و سیاہ اور لیل و نہار دونوں متضاد الفاظ پر مشتمل ترکیبیں ہیں۔ عزیز طلباء، صفی اورنگ آبادی کے نظم مناجات کا 7واں شعر: دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز و نفس شعلہ بار دے۔ شاعر کہتا ہے دنیا میں محبت کی عظمت، حقیقی محبت باقی نہیں رہ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ، اے اللہ، تو مجھے متاثر کرنے والی فریاد اور آگ برسانے والی سانس دے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دنیا کا شکوہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس سے محبت کا اصل جذبہ اٹھ چکا ہے،
یہاں محب و عاشق تو بہت نظر آتے ہیں، لیکن وہ محبت کے حقیقی معنی و مطلب سے ناواقف ہیں، یا جانتے ہوئے بھی جھوٹے عاشق بنے پھرتے ہیں، کیونکہ محبت کے تقاضوں سے محض آگاہ ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی سچا و حقیقی عاشق بن نہیں سکتا۔ جب تک قلب و جگر میں عشق کی گرمی نہیں ہوگی، نالہ و فریاد میں تاثیر اور سازوں میں تپش پیدا نہیں ہوگی، ایک مومن بندے میں حقیقی عشق کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اسی لیے شاعر اللہ تعالیٰ سے جگر گداز، متاثر کرنے والا، نالے اور شعلہ بار آگ برسانے والی سانسیں چاہ رہا ہے، تاکہ وہ ایک سچا حقیقی عاشق بن سکے۔ 8واں شعر ہے اس نظم کا۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہے اس کی دین، سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ عزیز طلبہ، اس نظم کے آخری شعر کی تشریح کچھ اس طرح ہے۔ اس شعر میں شاعر خدا اور بندے کے فرق کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ داتا خدا کا وصف ہے کہ وہ صرف دیتا ہے بلکہ مسلسل دیتا رہتا ہے، اس کی عطا و بخشش کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے، جبکہ بندہ ہر حال میں اس کا محتاج ہوتا ہے، اور ہر وقت اس سے مانگنے کے لیے دامن پسارنا اس کا شعار ہے۔ یہاں بندے کو سائل کہا گیا ہے، یعنی مانگنے والا، سوال کرنے والا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، صفی اورنگ آبادی کی نظم مناجات کا 9واں شعر۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ اس کا مطلب، اے اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں جو زندگی عطا کی ہے وہ عارضی ہے، ایک دن ہم موت کے آغوش میں پہنچ جائیں گے، کوئی ہمیں اس کے شکنجے سے چھڑا نہیں سکتا۔ زندگی اور موت کے اس حقیقت سے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بقائے دوام کے حقائق روشن ہوتے ہیں، اس سے ہمیں مرنے کے بعد کے مراحل کا احساس ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب نظم کے 2 شعر رہ گئے ہیں صفی اورنگ آبادی کے نظم مناجات کے۔ شعر نمبر 10۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ اس کا مطلب یہ ہے، شاعر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا بندہ و غلام ہے، اور ضروریات زندگی اسے ہمیشہ حیران و پریشان رکھتی ہیں، اور وہ ان کے حصول کے لیے اس کے در پر بار بار دامن پھیلاتا ہے، پر چونکہ اللہ ہی شاعر کا مالک و آقا ہے، کوئی اپنے فضل و کرم سے اسے بار بار نوازے گا۔ عزیز طلبہ، مناجات کا آخری شعر، جس میں شاعر اپنا قلم نام استعمال کرتا ہے۔ حسن طلب میں مجتہد عصر ہیں صفی، حسن طلب میں مجتہد عصر ہیں صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو 1000 دے۔ صفی مانگنے میں نیا اور عمدہ راستہ نکالنے والا ماہر ہے، صفی شاعر کا نام ہے، اس لیے اے اللہ وہ تجھ سے ایک مانگتا ہے تو اسے 1000 دے۔ شعر کا واضح مطلب یہ ہے، کسی چیز کے مانگنے یا کسی مطالبے کو منوانے میں ہمیشہ ایک سا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا، معاملات و حالات کی نوعیت و کیفیت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی پیدا کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں، سماجی و سیاسی معاملات میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا معاملہ ہے، اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ اس سے کیسے مانگا جائے۔ ہماری ضروریات، خواہشات و آرزوئیں اس کے حضور کب اور کیسی رکھی جائیں۔ اگر دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو ایسی صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ خدائے رحیم و کریم انہیں قبول کر لے۔ ہمیں وہ طریقے ڈھونڈنے اور اختیار کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ مقطع میں شاعر نے انہی نکات کو پیش کیا ہے۔ وہ اچھے ڈھنگ سے مانگنے میں بڑا ماہر ہے، اس میں وہ نیا اور عمدہ راستہ نکالتے رہتا ہے، اس لیے اے اللہ تو اسے خوب سے خوب تر نواز، اگر وہ تجھ سے ایک مانگتا ہے تو اسے 1000 دے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں آج ہماری پہلی نظم کے اشعار کی خلاصے مکمل تکمیل کو پہنچے ہیں، اور جو ہے آپ اپنی بیاضوں میں اس کو لکھیں۔ اور عزیز طلبہ، اقرا بک ڈپو سینٹر پر اردو کی ایکٹیویٹی شیٹ